بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علیکم۔ عید کا پیغام، عید مبارک۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو زیب تن کیا، بلکہ حقیقتاً عید تو ان کی ہے جو خدا کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ عید ان کی بھی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا۔ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی بھی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور بہت سے کھانے پکائے۔ عید تو ان کی ہے جنہوں نے بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نیکی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ عید ان کی نہیں جو آفاق میں گم ہو گئے، بلکہ عید ان کی ہے جن میں آفاق گم ہو جائے۔ ہم بندہ آفاق نہیں، صاحب آفاق بنے اور تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ آمین۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے چمکتی دمکتی گاڑیوں میں سفر کیا، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے ترک گناہ کو شیوہ زندگی بنا لیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے مکانوں کی آرائش و زیبائش کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے بخیر و عافیت گزر گئی۔ عید کا دن غریبوں کو خوشحال اور غنی کرو، اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان میں معلق اور بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوتی جب تک ہر وہ شخص صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا جو صاحب نصاب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اسے درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ جو انسان رحم دل نہیں، سنگ دل ہے، اپنی ہی ذات میں مگن رہتا ہے، دوسروں کی دنیاوی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، بھوکے پیاسے غربت کے مارے انسانوں کو دیکھ کر اس کا دل نہیں روتا، وہ کسی کے درد کی دوا نہیں بنتا، وہ مسلمان تو بڑی بات انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ عید کے حقیقی معنی خوشی اور مسرت و انبساط کے ہیں۔ عید الفطر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ممکن ہے کہ فطر اور افطار ہم معنی ہیں۔ جس طرح ہر روزے کا افطار بعد از غروب کیا جاتا ہے، اسی طرح پورے ماہ رمضان المبارک کا افطار عید کے روز سعید ہوتا ہے، لہٰذا اس مبارک دن کو عید الفطر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عید دراصل نعمت صیام کے حصول پر ایک شکرانہ ہے۔ جس طرح ہفتے بھر کی نمازوں کا شکرانہ جمعہ کی نماز میں رکھا گیا ہے، اسی طرح مہینے بھر کے روزوں کا شکرانہ عید میں رکھا گیا ہے۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اود کر ہر سال آتی ہے۔ عود کا اطلاق دیگر تہواروں اور ایام پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک، مگر اس خوشی کے موقع پر اپنے مرحومین کو مت بھولیے، ان کے لیے صدقہ نکالیں اور ایک دفعہ فاتحہ۔ سامعین کرام، تہوار اور اضطراب، فیسٹیول اینڈ انگزائٹی۔ مجھ سے واٹس ایپ پر ایک صاحب نے میسج کر کے پوچھا کہ اکثر ہم تہواروں پر اضطراب یا ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تہوار تو خوشی اور رنگ لے کر آتا ہے، تو پھر ہم میں سے کئی لوگ اس خوشی کو محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ ان جناب نے سائنس کی روشنی میں جواب چاہا اور مجھے ان کا سوال بہت پسند آیا، تو سوچا کیوں نہ اس پر بات کی جائے۔ تہوار کے موقع پر اضطراب اور ڈپریشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے چند پر میں روشنی ڈالوں گی۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر
انتہائی خوبصورت اور بڑی مسکراہٹوں والی تصاویر اور میڈیا کا تہوار کو انتہائی جشن سے مناتے ہوئے دکھانا، اور اشتہارات میں ضرورت سے زیادہ خوش و خرم اور پرفیکٹ لوگ آپ کو اضطراب اور ڈپریشن میں لے کر جانے کے لیے کافی ہیں۔ حقیقت میں کوئی تہوار اتنا مزیدار اور پرلطف نہیں ہوتا جتنا کہ سوشل میڈیا کی تصاویر اور ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات میں دکھایا جاتا ہے۔ عام زندگی نارمل اور بوریت سے بھرپور ہے، اور یقیناً ہمارے تہوار بھی۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک آپ ہی ناخوش انسان ہے، باقی کی دنیا جشن منا رہی ہے، اور یہ موازنہ یعنی کمپیریزن جو آپ کا دماغ کرتا ہے وہ آپ کو اضطراب اور ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ تہوار کے موقع پر سب لوگوں سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خوش و خرم نظر آئے اور سب سے اچھے سے ملیں، چاہے ان کا دل کرے یا نہ کرے۔ یہ ایک دباؤ ہے جسے انسان انگزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تب ہمیں اپنے قریبی رشتوں سے منسلک پیچیدگیاں اور کڑوی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، تبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تہواروں میں، لیکن جو ہم بالغ ہوتے ہیں تو کئی حقیقتیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں، پھر ایسے میں خوشی محسوس کرنا ممکن نہیں رہتا، اور خوش دکھنے کا ڈرامہ ہمیں مزید ڈپریشن اور انگزائٹی میں لے جاتا ہے۔ دلوں میں حقیقی محبت نہیں، اور سطحی طور پر محبت کا اظہار کرنا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق آپ کے بچپن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تہواروں پر بھرپور جذباتی ڈرامہ ہوتا تھا، یا پھر آپ کے گھر میں نارسسٹک والدین عید پر بھی سب کچھ اپنے گرد گھماتے تھے اور ایموشنل ٹارچر کے باوجود بھی آپ کو منہ بنانے کی اجازت نہیں تھی، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ کو ٹارچر کے بعد بھی مسکرانا ہوتا تھا، تب بہت ممکن ہے کہ تہوار سے منسلک آپ کے احساسات، جذبات یا یادیں صرف اضطراب کو جنم دیتی ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ ایک انٹروورٹڈ انسان ہوں اور اتنے سارے لوگوں سے ملنا آپ کی توانائی کو کم کرتا ہو، تو آپ کو دوسروں سے مل کر پھر اکیلے کچھ وقت گزار کر اپنی توانائی کو بحال کرنا چاہیے۔ اکثر ٹراما سے گزرنے والے بچوں کو سماجی اضطراب، سوشل انگزائٹی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں تہوار محرک کرتے ہیں، یا پھر جن لوگوں کے قریبی رشتے اس دنیا میں نہ ہوں تو تہوار ان کے رنج کو اور بھی ہوا دیتا ہے، اور وہ اضطراب اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ تہوار ہے تو آپ نے ہر حال میں 32 دانتوں کی نمائش کرنی ہے۔ اگر آپ کے جذبات یا احساسات خوشی والے نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو ان کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ پر ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ ہر حال میں خوش نظر آنا ہے، اور یہ نفسیاتی دباؤ اور تضاد آپ کے جذبات اور دوسروں کی توقعات کے درمیان اکثر اضطراب کو بڑھا دیتا ہے۔ سائیکو تھراپسٹ اور سائیکولوجسٹ کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ لوگوں کے ڈپریشن، اکیلا پن اور اضطراب میں جانے کے دوران تہوار، اور ہر انسان کے پاس یقیناً مختلف وجوہات ہوں گی۔ یہاں سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ کو دوسروں کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر اچھا محسوس نہیں کر رہے، خود کو وقت دیں تاکہ آپ کے جذبات پروسیس ہو کر اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ خود پر جبر کر کے دوسروں کو خوش کرنے کا یا مکھوٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے حقیقی جذبات سے منہ موڑنا
یا انہیں دبانا آپ کو نفسیاتی الجھنوں میں لے جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دوسروں کو خوش نہ ہونے پر شرمندہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو کچھ وقت دے اور ان کے جذبات کا احترام کرے۔ اگر ہم خوشی کے مارے 7ویں آسمان پر ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے بھی احساسات کے اسی سٹیج پر ہوں۔ اکثر جب ہم خود اپنے جذبات کو دبانے کے عادی ہوں یا ہمیں بچپن میں والدین نے افسردگی یا ناراضگی کا اظہار نہ کرنے دیا ہو، یہ کہہ کر کہ خبردار جو فالتو میں منہ بنایا، تو آج خوشی کا دن ہے، خوش رہو۔ ایسے بچے بڑے ہو کر دوسروں کو ان کی افسردگی والے جذبات کا اظہار کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ دوسروں کو اس طرح سے دیکھ کر ان کے اپنے جذبات سطح پر آنے لگتے ہیں۔ وہ جلدی سے سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اپنے غیر آرام دہ جذبات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس عید پر اپنے حقیقی جذبات کو قبول کریں۔ افسردہ ہیں تو قبول کیجیے، خوش ہیں تو بھی اس کا اظہار کیجیے، اپنے احساسات اور جذبات کا احترام کیجیے، بلکہ کسی خاص مہمان کی طرح، کیونکہ جذبات مہمان ہی ہوتے ہیں، کچھ دیر میں چلے جاتے ہیں۔ میری جانب سے سب کو عید مبارک۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔